آواز بلند مناسب جانے بالخلوص ہدیہ سلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى وسقر اشجع المتين اشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الامام الوسي الحاكم بالنص الجلي المخلص الصفي مظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الساقب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنت اللہ علی جميع اعدائهم اما بعد قال النبي الاعظم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين زندگی میں ہر شخص محتاج ہے آل محمد کے احسانات کا جو شخص جو موالیان حیدر قرار میں سے مومن اپنے آپ کو محتاج جانتا ہو آل محمد کے احسانات کا وہ قرض نہیں فرض سمجھتے ہوئے احسان نہیں ایمان سمجھتے ہوئے عادت نہیں عبادت سمجھتے ہوئے کنکر نہیں در بن کر گنہگار نہیں بھر بن کر ایک ایسی صلوات پڑھی کہ شہنشاہ دورہ مرکز دین و ایمہ امام نصر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیں موالیان حضر قرار محبان علی اطہار دعا ہے خداوند منان بحق فاتح شام بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان ایام چہلم امام علی مقام حسین ابن علی میں قرآن پر جہاں جہاں بھی شہ کی صفِ عذاب بچھی ہوئی ہے خداوند تعالی اسے اپنی عافیت کے حساب میں رکھے یا الہ العالمین اس برس ہم قافلہ حسین ابن علی علیہ السلام کے عشق کے سواروں کے ساتھ سوار ہو کر پروردگار عالم وادی عشق میں داخل نہیں ہو سکے میرے اللہ آئندہ برس ہم سب کو نجف و کربلا کی بامعرفت زیارت کی توفیق عطا فرما جو اس برس گئے ہوئے ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا وہ سب کے سب حسین کے ظاہر ہیں اگلے برس ہمارا شمار بھی حسین کے ایسے ظاہرین میں ہونی چاہیے منتظمین صف ازا کی پروردگار عالم جائے شریح حاجات تیری ذات کریم بذات حضور ہے میرے اللہ وہ اپنے بارگاہ رحمت میں مقبول و منظور جو جائے شریح حاجات لے کر آپ موالیان حیدر قرار صف ازا پر آئے ہیں ان کی قبولیت کے واسطے مریضوں کی شفا یابی کے واسطے مرحومین کی بلندی درجات کے واسطے ہدیہ صلوات سامعین ذوالوقار موالیان حیدر قرار محبان آل اطہار پروردگار عالم کا لاکھ احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ ہم اور آپ صف عزائے حسین ابن علی پہ موجود ہیں خالق لم یزل لا یزال منتظمین کا یہ پرخلوص صف عزائے یقیناً اپنی بارگاہ رحمت میں مقبول و منظور فرمائے گا جو وقت ہمیں دیا گیا تھا ہم آن ٹائم موجود تھے
لیکن یقیناً مینجمنٹ کی وجہ سے، انتظامیہ کی وجہ سے مجلس کچھ تاخیر کا شکار ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے اذان بالکل سر پہ ہے اور ادھر سے آپ موالیان حیدر قرار بھی، اور سارا سال کی یقیناً بانیان کی محنت ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے اذان سے پہلے آپ کی سماعتوں کو سلام کروں۔ پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسین والا قرار دیا۔ 1400 سال پہلے سن 61 ہجری کی ابتدا میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے بیعت کا مطالبہ کیا، حسین نے انکار کیا۔ 61 ہجری کی ابتدا میں واقعہ کربلا ہوا۔ ریگزار میں، بیابان میں، ریگستان میں واقعہ کربلا ہوا۔ ایک کردار اس واقعے کا یزید ابن معاویہ تھا لعنت اللہ علیہ، ایک کردار حسین ابن علی تھا۔ آج فیصلہ کروا لیتے ہیں 1444 ہجری کے اس سفر المظفر کے عشرے میں۔ ویڈیوز آپ بھی دیکھ چکے، ہم بھی دیکھ چکے، کروڑوں کی تعداد میں حسین ابن علی کے زائر مشی کرتے ہوئے حسین ابن علی کی طرف سفر باندھے ہوئے ہیں، حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ میں لفظ پہلا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آج فیصلہ زمانہ کر لے کہ جو واقعہ 61 ہجری کی ابتدا میں ہوا، ایک طرف یزید ابن معاویہ تھا، ایک طرف حسین ابن علی علیہ السلام تھا۔ آج زمانہ دیکھ لے، فرق فقط اتنا ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ وہ عدم کے اندھیروں میں چلا گیا، حسین ابن علی ہے، اور فقط مشی کے قافلوں میں حسین نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جلوسوں میں بھی حسین زندہ ہے، پاکستان کی مجالس اعزاء میں بھی حسین زندہ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، وہاں حسین ابن علی زندہ ہے، وہاں حسین ابن علی آج بھی زمانے کو یہ بتا رہا ہے کہ جیت یزید کی نہیں ہوئی تھی، جیت میری ہوئی تھی۔ کربلا آج بھی زمانے کو یہ پیغام دے رہی ہے۔ اور دستور کیا ہے کہ دیکھیے، قبرستانوں سے کبھی شہر نہیں بنا کرتے، قبرستان تو شہروں کو ویران کر دیا کرتے ہیں، لیکن حسین ابن علی وہ واحد ہستی ہے جس نے دستور بدل دیا اور قبروں سے ایسا شہر تعمیر کیا کہ جس کی روشنی عرش معلیٰ تلک جا رہی ہے۔ اس لیے غلام محمد قاسم نے کہا تھا کہ کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا نقش ہے اب لوح ابد پر کہ یہ شہر، کربلا لوح ابد پر نقش ہے، یہ شہر آج بھی زندہ ہے۔ کربلا نقش ہے اب لوح ابد پر کہ یہ شہر، پہلے مسمار ہوا، شہر ہوتے ہیں تعمیر، پھر مسمار کیے جاتے ہیں، لیکن فرمایا کربلا نقش ہے اب لوح ابد پر کہ یہ شہر، پہلے مسمار ہوا بعد میں تعمیر ہوا، کہ جسے پہلے مسمار کیا گیا وہ بعد میں تعمیر ہو گیا۔ کیوں نہ تعمیر ہوتا؟ اس لیے کہ یہ وعدہ تھا رسول اللہ کا، جو سرنامہ کلام میں ہم نے پڑھا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، بتحقیق حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک آپ نے مجالس اعزاء میں سنا، یہ یقیناً ان بچوں کو بھی یاد ہوگا، لیکن میں نے بالکل ایک نئی جہت دینی ہے کہ یہ فرمان آیا کہاں سے۔ جب انسان کوئی گفتگو کرتا ہے تو گفتگو موقع و محل کی مناسبت سے ہوتی ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، کوئی مقام ایسا ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں انسان گفتگو فرماتا ہے۔ اب فرمان تو رسول اللہ کا ہے، لیکن موقع کون سا تھا جب رسول نے ارشاد فرمایا؟ کوئی تو ایسا مقام ہوگا کہ جہاں رسول نے اس فرمان کو لکھے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی شک ہے اس میں نہیں ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی وہی کہتا تھا جو وحی الہی ہوتی تھی، یعنی جو اللہ وحی کرتا تھا وہ رسول کہتا جاتا تھا۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ رسول نے جو کہا وہ وحی تو ہے، لیکن سارے کا سارا قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو فقط 30 صورتیں، 30 پارے 114 صورتوں پر مشتمل، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن تو نہیں ہے، لیکن رتبے میں قرآن سے کم بھی نہیں ہے۔ یعنی جو رسول کہہ رہے ہیں نا فیصل آباد کے اس علاقے والوں، وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، کچھ حصہ وہ جو قرآن بن گیا، کچھ حصہ وہ جو قرآن تو نہیں بنا لیکن وحی الہی پھر بھی ٹھہری۔
یعنی وحی الہی کی دو قسمیں یہاں پہ ہو گئی، ایک وہ جو قرآن بنی، ایک وہ جو قرآن کے علاوہ یعنی حدیث بنی۔ اب اسی رسول نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ لیکن روایت آئی کہاں سے؟ آئیے اس کے لیے تھوڑا سا روزمرہ کی مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ جو گھر کا بہترین مقام ہوتا ہے، جو شہر کا بہترین مقام ہوتا ہے، اگر کسی شہر میں علم نصب کیا جائے، ہوتا ہے بہت سے شہر ایسے ہیں جن کے مرکزی دروازوں پہ یا گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو گاؤں سے باہر علم نصب کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شہر میں علم نصب کرنا ہو تو بہترین جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے گھروں میں علم نصب کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بہترین مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے، سب سے اونچی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ علم ہماری پہچان ہے، یہ علم ہماری پہچان ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، آج جو کربلا میں گئے ہوئے ہیں، جتنے بھی ملکوں کے پرچم ہیں وہ سارے نیچے ہیں، وہ سارے کے سارے نیچے ہیں۔ کوئی چائنا کا ہو، کوئی سیریا کا ہو، کوئی عراق کا ہو، کوئی ایران کا ہو، کوئی پاکستان کا ہو، کوئی بنگلہ دیش کا ہو، کوئی انڈیا کا ہو، جہاں کا بھی پرچم ہو، جس بھی ملک کا پرچم ہو، وہ نیچے ہے۔ حسین کا پرچم اوپر ہے اور اس کے نیچے لکھا جا رہا ہے کہ حب الحسین یجمعنا، کہ حسین کی محبت ہمیں جوڑے ہوئے ہے، حسین کی محبت ہمیں یکجا کیے ہوئے ہے، حسین کی محبت ہمیں اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ تمام ملکوں کے پرچموں پر حسین کا پرچم اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب حسین کا آخری بیٹا حجت دورہ تشریف لائے گا، ملکوں کے پرچم ختم ہو جائیں گے، واحد رہے گا تو عباس کا علم باقی۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، اگر کوئی شے باقی بچے گی تو وہ ایک سلطنت بچے گی کہ جس سلطنت کا نام سلطنت مہدویہ ہوگا، جس کے سربراہ کا نام حجت دورہ ہوگا۔ تو اب جو گھر کا سب سے اچھا مقام ہوتا ہے وہاں عباس کا علم نصب کیا جاتا ہے۔ اگر چھت پہ نصب نہ بھی کیا جائے، گھر کے اندر کوئی ایسا خانہ بنایا جائے تو وہاں بھی سب سے اونچی جگہ پہ علم کو رکھا جاتا ہے۔ یہ علم ہماری پہچان ہے۔ اور ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی وائرل ہو چکی، میڈیا کے اوپر بھی یہ ویڈیوز آتی رہی۔ آج دیکھیے سیلاب آیا، اللہ ان کی مصیبت کو دور کرے، خداوند متعال انہیں شاد و آباد رکھے۔ جن کے گھر چھن گئے، جنہوں نے ڈونیٹ کیا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ لیکن دیکھیے گا نا حضرت اران سید الشہداء، آج جب سیلاب آیا، پانی بہا کے لے گیا بڑی بڑی چیزوں کو۔ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھ رکھی ہیں، بڑے بڑے کھمبے زمین بوس ہو گئے، بڑے بڑے مکان زمین بوس ہو گئے، بڑی بڑی چیزیں پانی کی نظر ہو گئی، بڑی بڑی چیزوں کو دریا کا بہاؤ بہا کے لے گیا۔ لیکن اگر اپنے مقام پہ قائم رہا تو سخی عباس کا علم، اور جو ندیم سرور صاحب نے پچھلے برس نوحہ پڑھا تھا، خداوند متعال سلامت رکھے، اسی کی دلیل اس برس بھی مل گئی کہ دریا ہے ہمارا۔ آج بھی دریا پہ جس کا قبضہ ہے وہ عباس علمدار ہے۔ آج بھی دریا کے اوپر جو قابض ہے ہستی وہ عباس علمدار ہے۔ جملہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، دیکھیے بڑی بڑی چیزوں کو پانی بہا کے لے گیا، بڑے بڑے مکان زمین بوس ہو گئے، بڑی بڑی دیواریں گر گئیں، چھتیں گر گئیں، لیکن اگر نہیں گرا تو عباس کا علم۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی مقام پہ علم کو ذرہ برابر نقصان بھی پہنچا تو گھر والوں نے کیا کیا؟ اپنے مکان دوبارہ کھڑے نہیں کیے، اپنی چھتوں کو دوبارہ قائم نہیں کیا، پہلے نصب کیا تو عباس کا علم نصب کیا۔ جو پانی ان کے بیٹوں کو بہا کے لے گیا تھا، اسی پانی کے اندر بیٹھ کے حسین کا ماتم بھی کرتے رہے، اسی پانی کے اندر بیٹھ کے حسین کا ذکر بھی کرتے رہے۔ اگر بارگاہ پانی کے اندر بہ گئے تھے تو انہوں نے بارگاہ کے بہ جانے کو نہیں دیکھا، بہی تھی تو دیواریں بہی تھی نا، اسی بارگاہ میں بیٹھ کے حسین کو روتے ہوئے نظر آئے، اسی بارگاہ میں نعرہ حیدری بھی لگا، اسی بارگاہ میں ماتم بھی ہوا۔ دیکھیے بڑی بڑی چیزیں زمین بوس ہو گئیں، اپنے بیٹے پانی بہا کے لے گیا، اپنی اولادیں جن کی آنکھوں میں معرفت کے آنسو اللہ سلامت رکھے، اپنی اولادیں پانی بہا کے لے گیا، اپنا گھر گر گیا، تن پہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو لباس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عزادار یہ سید الشہداء کو نہیں چھوڑا، علم کو نہیں چھوڑا، یعنی زمانے کو یہ مثال دے دی کہ ہم مال کے وارث نہیں بنایا کرتے، ہم عقیدوں کے وارث بنا کے جاتے ہیں۔
महसूस ना करो, दो दो कदम नारा ला के अगे आने तक माहौल बन जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। दो दो कदम आजो, बिस्मिल्लाह। मालिक ताड़े गोडे सलामत रखे सारे दे। तो जो है बाबा वो छूटे सलात पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद की जान नहीं बाबा ने बुलंद सलात की तिलावत फरमाएंगे जी। तो जो आपका काम जितने मौजूद हैं 1.25 लाख से ज़्यादा अहमियत के आमिल हैं। मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने मालिक इश्तर को जब मिस्र का गवर्नर बना के भेजा ना, तो मालिक के नाम एक अहदनामा लिखा था और मालिक से कहा था कि मालिक इस अहदनामे पे अमल करना। ठीक है, मालिक जब जा रहे थे मिस्र का गवर्नर बना के, मालिक के नाम मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने एक अहदनामा लिखा और उस अहदनामे में लिखा था कि ऐ मालिक इश्तर, अगर एक बंदा भी तेरी वजह से हिदायत पा जाए तो हर उस शय से बेहतर है जिस पे सूरज अपनी रोशनी डालता है। यहाँ तादाद नहीं, यहाँ अकीदा देखा जाता है। मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ, इसीलिए मेरा एतमाद, मेरा अकीदा यही है कि अगर एक इंसान भी सिद्ध के नीयत से हुसैन का जिक्र सुन के, अली का जिक्र सुन के मुस्कुरा दे, या सिद्ध के नीयत से अली के नाम का नारा लगा दे, यही हमारी नजात का जरिया बन सकता है। तो हमने अपने घरों के सबसे बेहतरीन मकाम पे अब्बास अलमदार का अलम नस्ब किया हुआ है। हम उस पे आंच नहीं आने दे सकते, कभी भी ना आने दी थी ना आने देंगे। ये हमारा और आपका मिजाज है। जिसने कायनात बनाई हो उसका मिजाज क्या होगा? उसके नज़दीक तो कायनात की हर शय कीमती है ना। लेकिन आइए फर्श की बात नहीं करते, ज़रा अर्श मौला पे चलते हैं। फ़िक्र को परवाज़ दीजिएगा, अर्श मौला पे चलते हैं। कितना बेहतरीन है अर्श मौला, कितना फेवरेट है उसके नज़दीक अर्श मौला, कितना हसीन होगा अर्श मौला, कितना दिलनशी होगा अर्श मौला। मैं तो पढ़ ही सकता हूँ ना, आप सुन ही सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी देखा नहीं है। हाँ, सुना यह है कि अर्श मौला का बड़ा मकाम है। रसूल फरमाते हैं कि जब मेराज की रात मुझे अर्श पे ले जाया गया, मैंने देखा अर्श इलाही पर ये जुमले लिखे हुए थे, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन चरागे हिदायत है, हुसैन नजात की कश्ती है। तो जिन्हें तमहीद अपने कल्ब में उतार पाने के लिए हसनैन अब्बास कामयाब हो गया। इब्तदा में हमने तमहीद इसीलिए पेश की कि सबसे ऊंचे मकान के हिस्से पर अब्बास का अलम लगाया जाता है। यानी हम गाजी के अलम से अपने घरों को सजाते हैं, हम गाजी के अलम से मस्जिदों को सजाते हैं, हम हुसैन के नाम से अपनी इमाम बारगाहों को सजाते हैं। लेकिन हम हुसैन के नाम से फर्श को सजाते हैं, और अल्लाह जिसके नाम से अर्श को सजाए उसे हुसैन कहा जाता है। यानी जिसके नाम से अल्लाह ने अर्श सजा रखा है वो हुसैन इब्ने अली है। अर्श पे लिखा हुआ था हुसैन चरागे हिदायत, हुसैन नजात की कश्ती। दो चीजें हैं, यही समझानी और मंजिल मसाक की जाने पड़ जाना है। चरागे हिदायत, क्यों कहा हिदायत का चराग, क्यों कहा नजात की कश्ती? दो चीजों से तशबीह दी गई। अच्छा, हिदायत आपने जवाब देना है, हिदायत कब हो सकती है? कितने आलम है? 3 आलम है। एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, एक आलम आखिरत। ये जिसमें हम जी रहे हैं ये दुनिया का आलम, इसके बाद जो होगा वो बरज़ख का आलम, उसके बाद जो होगा वो महशर का आलम। जवाब आपने देना है अहले इलाका। आया हिदायत का ताल्लुक महशर के साथ है? ऐसा हो सकता है कि आलम आखिरत में, आलम क़यामत में हिदायत किसी को मिल जाए? जिंदाबाद, जो सलामत रहे। बोल रहे आखिरत में हिदायत नहीं मिलेगी, बरज़ख में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। दुनिया के पता चला हिदायत का ताल्लुक दुनिया के साथ है, ना बरज़ख के साथ है, ना अल्लाह कह के या शहजादा कह के या कहीं और पे नजात नहीं मिलेगी। किस दरवाजे पर नजात मिलेगी? भाई हिदायत का ताल्लुक दुनिया के साथ है, नजात का ताल्लुक आखिरत के साथ है। यानी रसूल ने ये फैसला कर दिया कि हुसैन चरागे हिदायत है, हुसैन नजात की कश्ती है। यानी बता दिया दुनिया वालों, अगर हिदायत चाहते हो तो भी हुसैन के दरवाजे पे आना पड़ेगा, अगर नजात चाहते हो गैरों का दर छोड़ना पड़ेगा, हुसैन के दरवाजे पे आना पड़ेगा। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह।
यजीदियत सभा के साथ दिल मौला حسین چلا کے ہدایت، حسین نجات کی کشتی۔ اگر آج ہدایت ملے گی تو دروازے حسین پہ، اگر آج نجات ملے گی تو در حسین پہ۔ اور کون سا در ہے حسین کے در کے سوا جہاں ہر کوئی ملتا ہے اور اس عالم سے ملتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک معیار رہ جاتا ہے حسینی۔ دیکھیے یہ گلی میں مجلس عزا اوپن ایئر میں اسی لیے ہوتی ہے، کوئی پابندی نہیں رکھی جاتی کہ جو در حسین پہ آنا چاہے آ جائے، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اگر آئے گا حسین کے در پہ تو وہ ہمارا ہوگا، اور صرف ہمارا نہیں ہوگا، وہ حسین والا ہوگا، وہ حسینی ہوگا، اور جو نہیں آئے گا وہ حسین والا نہیں ہوگا۔ نعرہ حیدری جو حسین والے دونوں ہاتھ چوکے اچھی بولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو آئے گا وہ حسین والا ہوگا۔ پروردگار کا احسان ہے کہ ہم حسین کے دروازے پہ ہیں۔ ہاں بس مغرب قریب ہے، میں منزل مصائب کی جانب بڑھوں گا، لیکن میری عادت ہے، میری نیچر ہے، میری طبیعت ہے۔ یہ جملہ میں نے ابتدا میں نہیں کہا، اگر میں ابتدا میں کہتا تو پھر کسی کو یہ تاثر جاتا کہ شاید آگا مجمع بڑھانا چاہ رہے۔ نہیں، مجمع اللہ ہزاروں کو بھی دکھا دیتا ہے، مجمع چندین بھی ہوتے ہیں، بات مجموع کی نہیں ہوتی، بات افراد کی ہوتی ہے۔ لیکن قوم کے جوانوں کو میں نے دیکھا، اور یہ نئی روش تھوڑی سی آج مجھے دیکھنے کو ملی کہ بہت سے بچے، بہت سے جوان صف اعضاء سے پیچھے تھے۔ ایسا نہ کیجیے، صف اعضاء پہ آیا کریں، صف اعضاء کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اس ٹرینڈ کو بدلیے کہ باہر کھڑے ہو کے مجلس اعضاء سنیں، یہ جب مجلس اعضاء تمام ہو جائے گی تو پھر ہم آئیں گے۔ دیکھیے سفید ریش بزرگ اللہ سلامت رکھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان پتہ نہیں کس ایٹیٹیوڈ میں باہر کھڑا ہوتا ہے، بچے پتہ نہیں کس ایٹیٹیوڈ میں باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، صف اعضاء پہ بیٹھیں گے تو وہ تاثیر ملے گی جو بزرگوں کے پاس ہے، کیونکہ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ تو اس برس جو نہیں آئے، آئندہ برس جب یہ مجلس اعضاء ہوگی اور کوئی پڑھنے والے معزز آئیں گے تو کوشش کیجیے گا مجلس اعضاء میں بیٹھ کے سنا کرنا، اور کوئی بھی آئے اس کی مجلس اعضاء کو بیٹھ کے سماعت فرمائیں، قلبی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، منزل مصائب میں اپنے آپ کو یہاں بٹھائیں تاکہ چند آنسو آنکھ سے گر سکیں، اور وقت کے امام کو ہم اس حسین کا پرسہ دے سکیں جسے بے دردی سے 13 ضربیں مار کے شہید حجر قبل اللہ۔ عزاداروں کہا گیا کہ شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم کی برآمدگی ہے، ایسا ضبط ہے ان دونوں میں کہ ایک مرتبہ خالی علم بچ گیا، ایک مرتبہ خالی شبیہ ذوالجناح بچ گئی۔ جب خالی علم بچ گیا تو علمدار نہ رہا تھا، لیکن حسین موجود تھے، بیویوں کو آسرا تھا کہ حسین باقی ہیں۔ لیکن جب شبیہ ذوالجناح بچ گئی، حسین نہ رہے، بیویاں جانتی تھیں اب ہمارا سجاد سوا کوئی نہیں۔ عزادارو آیا وقت، آخری وقت حسین ابن علی کا، جب میرے مولا خیمے سے نکل کر باہر جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر ایک بچی نے روکا، جس کی شہادت کے ایام بھی ابھی گزرے ہیں۔ عزادارو حسین علم غیب سے جانتے تھے، باذن اللہ زین ذوالجناح سے نیچے آئے، بچی نے ایک عجیب سا سوال کر دیا، کہا بابا جا جو رہے ہیں اتنا بتائیے، بابا یتیمہ کسے کہا جاتا ہے؟ حسین نے کہا بیٹے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا بابا جو کل کی رات گزری نا، میں جس بھی خیمے میں جاتی تھی بیویاں کہتی تھی کل سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ عزادارو
अज़दारो हुसैन ने कहा बेटे जब तुझे तमाचा लगे ना समझना यतीमी का मौसम आन पहुंचा। अजरुकुम अल्लाह करते आइएगा तैयारी। हाज़दारों पास हुसैन इजाज़त लेकर बीबियों से रुखसत होकर हुसैन आ गए मैदान करबला में। अब जो मैदान करबला में अज़दारों हुसैन इब्ने अली आए हैं, हुसैन ने जंग करना शुरू की, अज़ानें भी शुरू हो गई। बस मैं मुख्तसर करता हूँ, तमाम कर दी मैंने गुफ्तगू। अज़दारों जंग करना शुरू की, लेकिन सदा आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना लौट आ, तेरा रब तुझ पे राजी हो गया। अज़दारों आंखों में आंसू हैं, तमाम करूंगा यहीं पे जो आमादा बैठे हो मातम के लिए। इतना बताइए ना, एक वो वक्त आया जब ना ज़ीने ज़ुलजना पे था ना ज़मी पे था हुसैन इब्ने अली। अरे तीरों के आसमान पे हुसैन इब्ने अली का लाशा मुअल्लक हो गया था। हुसैन तीरों के आसमान पे था, और जब तीरों के आसमान से ज़मी पे आया, जिसके बदन में इतने तीर थे अल्लाह जाने दाएं की पसलियां बाएं चली गई होगी, बाएं की पसलियां दाएं चली गई होगी। फैसलाबाद के गैरतमंदों मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, 19 की रात में मस्जिद कूफा में अली बादशाह के सर पे ज़र्ब मारी गई, उस मलून ने कितनी ज़रबे मारी थी? जवाब आप दे रहे हैं एक ज़रब उसने मारी थी। और क्या खड़ा रहा था? नहीं, वो लईन भाग गया था। जानता था अली के बेटे जिंदा है, अब्बास जिंदा है, हसनैन जिंदा है। मैंने कहा जब बेटे जिंदा हो, अगर कोई एक ज़रब भी मारे वो भाग जाता है। किस्मत हुसैन के सज्जाद की, सज्जाद जिंदा तो था लेकिन बीमार था। शिमर लईन ने 13 ज़रबे मारी, ना अब्बास आया ना सज्जाद आया। अरे सर को नौ के सीना पे बुलंद किया, ज़ुलजना ने अपनी पेशानी पे लहू लगाया। मेरी तरफ देखिएगा, छोटी औलाद वालों, बाप घर से जाए नौकरी पे और बाप के लौटने का वक्त हो, बेटा भूल जाए तो भूल जाए, बेटी दरवाजे पे आ जाती है। मेरे बाबा के वापस लौटने का वक्त आ गया। अज़दारों जिस बच्ची ने जाते हुए रोका था वही बच्ची दरे खैमा पे थी। ज़ुलजना आया, बागें कटी हुई थी, ज़ीन ढली हुई थी। सकीना ने ज़ुलजना के गले में अपने दोनों बाजू डाले और एक सवाल किया, फरमाया हाल सो के जाओ भी, अब तो बिलाल शाला और मेरे बाबा के घोड़े। मुझे इतना बता, किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया या प्यासा मारा गया? देखना मेरी तरफ, मैं कहूँगा बीबी पानी तो न मिला। हुसैन के सीने पे शिमर सवार था, हुसैन की गाड़ी में अपना तेज हाथ लेके ज़रबे मार रहा था। करोज़े आरत ज़ुलजना की भी। और सुनो आखिरी जुमले, अज़दारों जब हुसैन शहीद हो गए, हुसैन के घोड़े को पकड़ना चाहते थे, ये काबू में नहीं आता था ज़ुलजना। उमरे साद ने कहा इसे छोड़ दो, इस पे मोहम्मद सवार होते थे। मैंने कहा ओ लईन, जिस पे रसूल सवार